اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ گزشتہ مقامات میں اہل اللہ کی ذمہ داریاں یہ تفویض فرمائیں کہ وہ خود بھی ہدایت پہ چلیں اور دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی فکر کریں۔ ایک انداز شیطان کے وار کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مبلغ اور داعی انسان کو غرور اور تکبر اور تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی لعنت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ داعی کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، کمال جو کام آپ کر رہے ہیں دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہی ایک چیز ہے کہ انسان کے دل میں اگر ریاکاری خدا نخواستہ آ جائے تو پھر اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن اللہ انہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی تفسیر یوں سمجھائی، حضور فرماتے ہیں کہ میں ان 3 لوگوں کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں گرائے جائیں گے۔ کون؟ آپ نے فرمایا ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے بتاؤ تمہیں زندگی دی تو کیسے گزار کے آئے؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے مال و متاع دیا، میں دن رات صدقہ خیرات کرتا رہا، یتیموں مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا، بیواؤں کو راشن بانٹتا رہا، ویلفیئر ٹرسٹ چلاتا رہا، کس لیے اللہ تو راضی ہو جائے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے خرچ نہیں کرتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائیں، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ میری سخاوت کی مثالیں دیں اور میری تعریف کریں۔ جو دنیا میں چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، آخرت میں ایسے بندے کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا۔ دوسرا بندہ پیش کیا جائے گا، زندگی کیسے گزار کے آئے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے وادیوں میں میدانوں میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے وقت گزارا، حتیٰ کہ میں نے تیری راہ میں جام شہادت نوش کر لیا۔ اب شہید کا کتنا مقام ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا مقام ہے! لیکن قیامت والے دن ایسے شہید کو بھی اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے نہیں جہاد کرتا رہا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، تو اس لیے میدانوں اور وادیوں میں لڑنے کے لیے نکلتا تھا کہ اگر بچ کے آ گیا لوگ غازی صاحب کہیں گے، اگر مر گیا تو لوگ میری شہادت کے چرچے کریں گے۔ لہذا جو دنیا میں چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ تیسرے بندے کو پیش کیا جائے گا، بتاؤ زندگی کیسے گزار کے آئے؟ وہ عالم دین ہوگا، کہے گا اللہ آپ نے مجھے دین کی سمجھ دی، میں لوگوں کو درس و تدریس کرتا رہا، میں لوگوں کو خطبات جمعہ دیتا رہا، میں واعظ و نصیحت کرتا رہا تاکہ اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہو، تم اس لیے تبلیغ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، تو اس لیے تقریر کرتا تھا کہ لوگ تیری فن خطابت کی داد دیں اور لوگ تجھے واہ واہ کہیں۔ جو دنیا میں چاہتا تھا وہ دنیا میں تجھے مل گیا، شابش مل گئی، اور دنیا میں لوگوں سے بلے بلے مل گئی، آج میرے پاس تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ 3 لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے دوزخ میں گرائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کریم نے سورۃ الاعراف میں جہاں دین والوں کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا، ایک مبلغ اور داعی کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا، شک یہ گزرتا ہے کہ کہیں یہ مبلغ حضرات شیطانی بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ لہذا اللہ کریم نے سورت کے اختتام پہ فرمایا ان الذین اتقوا، جو لوگ رب سے ڈرنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ چور ہمیشہ نقب وہیں لگاتا ہے جہاں پہ کوئی مال وغیرہ ہو، جہاں مال نہ ہو وہاں ڈاکو اور چور کیا لینے جائیں گے؟ ہمیشہ شیطان وار وہاں پہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا ان الذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں مس کیا جاتا ہے، کوئی خیال کوئی وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے،
یعنی خدا نخواستہ میں نے مثال جو دی ہے، بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ریاکاری کا شبہ آ جائے، دیکھو لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، ہر مانگنے والے کو ضرورت پوری کرتا ہے، یا تبلیغ کرتا ہے تو کہے گا، لوگ کہیں گے کیا کمال کی خطابت ہے حضرت صاحب کی، کیا انداز تکلم ہے حضرت صاحب کا۔ لہذا خدا نخواستہ کسی وقت دل میں ایسی بات آ سکتی ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے جب انہیں کوئی خیال، کوئی وسوسہ ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، فوراً نصیحت پکڑتے ہیں۔ میں آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سناتا ہوں، اور پھر آپ کے ہی دور کا ایک واقعہ بھی اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں سناتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے خلیفہ تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اتنے بڑے خلیفہ کہ آپ کا صرف لیٹر چلا جاتا تو کیسر کسریٰ کی طاقتیں کانپ جایا کرتی تھی۔ ایک دن کسی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق بالٹی لے کے خود ہی پانی اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، وقت کے حکمران ہیں، تو کیا دیکھا کہ بالٹی میں پانی بھر بھر کے خود ہی نکال کے خود ہی گھر لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ ہمیں امیر المومنین حکم فرمائیے، غلام حاضر ہیں، خادم حاضر ہیں، ہم آپ کا کام کر دیں۔ تو حضرت نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا پانی کی ضرورت نہیں تھی، بس ویسے ہی آج بیٹھے بیٹھے دل میں نا ایک نخوت سی پیدا ہو گئی، پتہ نہیں کسی بات پہ ایویں دل میں تھوڑا سا تکبر سا آ گیا، کہ ایویں ہلکا سا غرور آ گیا، تو میں نے فوراً یہ سمجھا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ میں سارے محلے کے سامنے بالٹی پکڑ کے پانی لے کے عاجزی کے ساتھ جا رہا ہوں، تاکہ وہ میرے دل میں شیطان کے وسوسے کی وجہ سے جو نخوت اور کبر آیا ہے وہ ضائع ہو جائے، اور میری عاجزی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، میں بتا سکوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ یہ عالم ہونا، ہم انسان ہیں، بحیثیت انسان کسی وقت مسٹیک ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے میرے دل میں، آپ کے دل میں آ ہی جاتا ہے، یہ روزانہ سائنس کہتی ہے، میڈیکل کہتی ہے، روزانہ ہمارا دماغ 60,000 سوچیں سوچتا ہے، تو بھائی ان 60,000 سوچوں میں کوئی پازیٹیو ہے، کوئی نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تذکروا، فوراً قرآن پاک کھول لیا کریں، فوراً احادیث کو، آج کل تو آپ کی جیب میں تو موبائل موجود ہے، فوراً کوئی نہ کوئی اسلامک اپلیکیشن کھول کے کسی اسلامی اسکالر کے آپ لیکچر سننا شروع ہو جائے، تذکروا، نصیحت اختیار کیا کریں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا دی، ان کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی آیہ مبارکہ کے تناظر میں، یہ جو 201 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورۃ الاعراف کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، میں نے اپنی کتاب تفسیر سورہ رحمان اور جدید سائنس اس میں بھی نوٹ کیا یہ واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، اپنے والد محترم کا بڑا احترام کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو مسجد نبوی شریف میں باجماعت جا کے نماز ادا کرتا۔ گھر سے مسجد نبوی مبارک کا جو ڈسٹینس تھا، درمیان میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا جو اس نوجوان کے اوپر فریفتہ تھی، وہ روزانہ دروازے میں کھڑی ہو جاتی اور آواز دیتی، اور میری بات سن جا، میری بات سن جا۔ ایک دن یہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو اس عورت نے پھر شیطانی کام کیا، کہنے لگی آؤ کچھ دیر بیٹھتے ہیں، کوئی حال احوال سناتے ہیں ایک دوسرے کو دل کے، اور کچھ دیر ہم وقت آپس میں گزارتے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں صرف اتنا خیال آیا، چلو چلو بات سننے میں کیا حرج ہے، تھوڑی دیر میں اس عورت کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ محض اتنا خیال آیا، نماز پڑھنے کے بعد جب واپس نکلا، اس عورت کے دروازے پہ دستک دے دی۔ جیسے ہی دستک دی، مورخین لکھتے ہیں اس بندے کی آنکھوں کے سامنے قرآن پاک کی یہی آیہ مبارکہ آ گئی جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایمان والے، تقوی والے لوگ جو ہیں، اگر وہ شیطانی جال میں آ بھی جائیں، ابلیس کی تلبیسیوں میں جکڑے بھی جائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور وہ اس وقت آنکھیں لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم کیا اور میں کس ڈگر پہ چل رہا ہوں۔ وہ اسی وقت اپنا احتساب شروع کر دیتے ہیں، اکاؤنٹبلٹی ان کی شروع ہو جاتا ہے، پروسیس ان کا۔
یہ نوجوان غش کھا کے اس عورت کے دروازے میں گر گیا، لوگوں نے اٹھایا، گھر تک پہنچایا، اس کے والد صاحب کو بتایا آپ کا بیٹا رستے میں بے ہوش ہو کے گر گیا ہے۔ جب ہوش آیا باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ ابا جی اس طرح ایک عورت مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی، تو آج گناہ کیا نہیں، صرف گناہ کا خیال دل میں آیا کہ چلو میں بات سن لوں اس عورت کی، تو مجھے قرآن پاک کی یہ نصیحت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ جب اپنا واقعہ یہ نوجوان سنا رہا تھا نا تو اس کی پھر چیخ نکلی، ابا جی صرف اتنی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں۔ ایک چیخ ماری اس نوجوان نے اور اس کی روح پرواز ہو گئی، فوت ہو گیا یہ نوجوان، دفن کر دیا گیا۔ جب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ اس کی قبر پہ گئے، یہ توجہ طلب بات ہے، آپ اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے جا کے آواز پتہ کیا لگائی، اے نوجوان اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو رب سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی قبر سے ایک آواز بلند ہوئی، جی امیر المومنین اللہ نے ڈرنے کی وجہ سے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اس لیے جب کبھی شیطانی وسوسہ خیال آ جائے فوراً اپنی اصلاح کر لیا کریں، اللہ ہمیں یہ توفیق دیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس وقت وہ بصارت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اس کے اپوزٹ وہ لوگ، یہ تو متقی لوگوں کا علم ہے نا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ وَإِخْوَانُهُمْ جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہونے سے مراد کہ وہ شیطانی چالیں چلتے ہیں، شیطان کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، جیسا آگے چل کے 15ویں پارے میں آپ پڑھیں گے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو لہذا شیطان کے بھائیوں سے مراد کہ جو شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یمدونہم فی الغی، شیطان انہیں کھینچتا ہے، جکڑتا ہے گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون، کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ آپ یقین کیجئے برائی میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، نافرمانی میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم گناہ اس وقت چھوڑتے ہیں جب ہم میں گناہ کی طاقت باقی نہیں رہتی، اس سے پہلے ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ ہم گناہ اس وقت چھوڑتے ہیں جب گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن میں اس موقع پہ ایک نصیحت اپنے تمام سننے والوں کو کروں گا کہ گناہ کی لذت عارضی ہے، اس کا عذاب مستقل ہے، جبکہ نیکی کرنے میں اگر کوئی دشواری آ رہی ہے تو وہ دشواری عارضی ہے، اس کا ثواب مستقل ہے۔ دنیا سے چلے بھی جائیں گے آپ کی قبر میں اللہ جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم لا یقصرون، شیطان کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ وَإِذَا، پھر مخاطب کیا گیا حضور کو، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے، قالوا، یہ کہتے ہیں لولا اجتبیتها، آپ خود ہی چن لیں، یعنی یہ ایک الزام کی صورت تھی۔ ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ حضور اپنی طرف سے معجزے گھڑ لاتے، نعوذ باللہ، تو لہذا جب کئی دن گزرتے آپ کوئی معجزے کا ظہور نہ آپ کے ہاتھ مبارک پہ ہوتا یا قرآن پاک کی کوئی نئی آیا مبارکہ نازل نہ ہوتی تو کہتے لولا اجتبیتها، پہلے بھی خود ہی گھڑتے ہو، آج بھی خود ہی منتخب کر لو، چن لو۔ قل، آپ فرما دیجئے، جواب دیا جا رہا ہے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں اپنے رب کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میں محض اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ عقل کی باتیں ہیں، بصیرت افروز ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری اردو کی اصطلاح میں، بصیرت افروز، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی باتیں جو عقل کے سارے دریچے کھول کے رکھ دے، انسان کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کروا دے، اس کو بصیرت افروز کہا جاتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ عقل کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ عقل کی باتیں ہدایت اور رحمت ان کے لیے بن جائیں گی جو ان باتوں پہ کما حقہ ایمان لے آئیں گے۔ پھر آگے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنا کرو۔ کافروں نے ایک سازش تیار کی تھی، وہ کہتے تھے
جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھیں تو تم شور کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ پھر انہوں نے پابندی عائد کی تھی، آبجیکشن لگایا ہوا تھا، اونچی کوئی مسلمان قرآن نہ پڑھے۔ جی کیوں نہ پڑھیں، ہمارے بھی رائٹس ہیں، ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، کیوں نہ پڑھیں ہم؟ کافر آگے سے کہتے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تمہارا قرآن سن کے، لہذا آبجیکشن لگا دیا، قرآن نہیں تم اونچی آواز میں پڑھ سکتے۔ پھر قسمیں ڈالی جاتی، تمہیں لات کی قسم، تمہیں عزا کی قسم، تمہیں حبل کی قسم، تمہیں منات کی قسم، جو مرضی ہو جائے محمد کا قرآن نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ابو جہل سمیت مکے کے کچھ سرداروں نے یہی قسمیں آپس میں کھا لی، قرآن نہیں سننا۔ اب رات کا سما ہو، بیت اللہ شریف ہو اور قرآن پاک پڑھنے والے محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امیجن کیجئے وہ کیسا انوائرمنٹ ہوگا، کیسا وہ ایک روحانی اور نورانی اور وجدانی کیفیت ہوگی جب رات کے سناٹے میں۔ اللہ کریم میری دعا ہے ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں۔ ابھی بھی ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب حرمین شریفین میں اور بالخصوص حرم کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے، خدا کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن آج ہی اتر رہا ہے، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو سوچئے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو پھر کیسی کیفیت ہوگی۔ یہ لوگ قسمیں کھانے کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے، جب حضور قرآن پاک کی تلاوت رات کو کسی سمے میں شروع فرماتے تو ایک اٹھ کے اس نیت سے کھینچا چلاتا، چلو میں چلا جاتا ہوں دوسروں کو پتہ نہیں لگے گا، دوسرا یہ سوچتا چلو میں چلا جاتا ہوں باقی تینوں کو خبر نہیں۔ یہ چاروں سردار الگ الگ گلیوں سے ہو کے حضور کا چھپ کے قرآن سنتے، جب واپس نکلے تو مکے کے ایک چوک میں اکٹھے ہو گئے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہو گئے تو کہنے لگے آپ کدھر سے آئے ہیں، آپ کدھر سے آئے ہیں؟ تھے کافر لیکن کہتے ہیں یار جھوٹ نہیں بولنا، ہم قرآن سن کے آ رہے ہیں۔ تو یہ اصل معاملہ تھا جس وجہ سے انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ حضور کا قرآن نہیں سننا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی قرات کے تلاوت کے آداب اور مینرز ہمیں سکھائے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے ذرا یہ مسئلہ بھی نوٹ فرما لیں کہ ہمارے کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کے وقت خاموشی اختیار کرنی ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ بھی تو قرآن ہے، تو امام صاحب جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو چاہیے ہم پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں۔ بھائی ایک اصول ہمیشہ شریعت کا یاد رکھیں کہ کبھی بھی صحیح حدیث قرآن پاک کے ساتھ متضاد نہیں ہوتی، ٹکراتی نہیں ہے۔ تو صحیح حدیث کون سی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ یعنی کنفیوژن جو ہے وہ تین نمازوں میں نا، فجر، مغرب اور عشاء میں، تو اس کا بہترین حال امام بخاری رحمہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، انہوں نے جو جز القرات کے نام سے ایک کتابچہ الگ ترتیب دے دیا ہے، کبھی آپ اس کی اسٹڈی کیجئے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت وہاں پہ نقل کر کے بڑا اچھا ایک سلوشن پیش فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب امام صاحب الحمدللہ رب العالمین کہہ کے سکتہ کریں، آپ اس کے بعد پڑھ لیا کریں الحمدللہ رب العالمین، اور اونچی نہیں پڑھنا، آہستہ آواز میں پڑھنا ہے تاکہ خلل واقع نہ ہو جماعت میں۔ جب امام صاحب الرحمن الرحیم پڑھیں، امام صاحب سکتہ کریں، خاموش ہو جائیں، آپ پڑھ لیا۔ امام کے سکتوں میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ کوئی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، وہ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، با جماعت نماز ہو، نفلی ہو، وہ سنتے ہوں، وہ فرائض ہوں، وہ جنازے کی نماز ہو، وہ عید کی نماز ہو،
कोई नमाज सूरतुल फातिहा के बगैर नहीं होती। ये कौल फैसल है, एक फैसला कुन बात है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ ये जो फरमान है ये असल उन लोगों के लिए है कि जब कुरान पाक पढ़ा जाता तो वो लोग शोरो गोगा करते, तो अल्लाह करीम ने फरमाया फस्तमिउ लहु व अंसितू, कुरान सुनो और खामोशी इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारा कोई अकीदा बदले, तुम्हें हिदायत मिले, तुम पर रहम किया जाए। वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका, अपने अल्लाह को याद कीजिए अपने जी में, तज़र्रुअन व खीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौली, आजिज़ी के साथ डरते हुए सुबह और शाम, बिलगुदुव्वि वल आसाल, बगैर आवाज़ को बुलंद किए सुबह और शाम अपने परवरदिगार को याद कीजिए। यहाँ जिक्र से मुराद कुरान मजीद भी है, जिक्र से मुराद नमाज भी है और जिक्र से मुराद जिक्र भी है। तो मालूम होता है कि ये जो वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका, तो चाहिए कि अपने ज़ुबान और दिल ये दोनों की अटैचमेंट होनी चाहिए जिक्र करते वक्त। अगर ज़ुबान से अल्लाह पढ़ते हैं तो साथ दिल को एक झटका भी लगना चाहिए, दिल की धड़कन भी गवाही दे दे कि अल्लाह को याद किया जा रहा है, किसी बुलंद व बाला मर्तबा हस्ती का जिक्र खैर और इसमें ज़ात यहाँ पे अलापा जा रहा है। लिहाजा ये तरीका होना चाहिए। वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफलों में से मत हो जाएं। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, चूँकि जिक्र से मुराद कुरान मजीद की तिलावत, नमाज और जिक्र भी है। वला तकुम मिनल गाफिलीन का तर्जुमा है सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करें, चाहे थोड़ी करें। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि कुरान पाक को पढ़ना अपनी आदत बना लीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि आदत नहीं छोड़ती, सिगरेट कोई बंदा शुरू कर दे तो वो कहता है बस आदत हो गई है, नहीं छोड़ती। मेरा सवाल ये होता है कि कुरान पाक हमारी आदत क्यों नहीं बन जाती? रमज़ानुल मुबारक में हम कई कुरान पाक माशाल्लाह मुकम्मल करते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक के बाद हम ये आदत क्यों छूट जाती है? तब हम क्यों नहीं कहते कि आदत ही पै गई, ये आदत नहीं छूटती ही पई। अल्लाह करे हमें कुरान करीम की तिलावत की आदत बन जाए। तो चाहे थोड़ा पढ़ें ज़्यादा पढ़ें। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं हालात की दुरुस्तगी के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो मेरे भाइयों और अजीज़ों, सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कुरान पाक को तरतीब के साथ पढ़ना शुरू कर दें। चाहे एक वर्का रोज़ाना का पढ़ें, लेकिन पहले पारे से लेकर रोज़ाना तरतीब से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ ये एक ऐसा मुजर्रब अमल है, इसकी बदौलत अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को वैसे ही रफ़ा फरमा देते हैं। वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफलों में से मत हो जाएं। कुरान पाक को रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ें। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा दे। आखिरी आया मुबारिका, इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका, जो लोग आपके रब के यहाँ हैं यानी फरिश्ते, ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते, वयुसब्बिहूनहू, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। लिहाजा हमें भी चाहिए तस्बीह को अपना मामूल रखें। वलहू यस्जुदून, और वो अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। कुरान मजीद में टोटल 14 सजदे हैं, जिनमें से ये पहला मुकाम आज हमने पढ़ा है, ये पहला सजदा है। और इस पे जहाँ पे भी यानी कुरान मजीद में सजदा तिलावत का जिक्र आता है वहाँ सजदा ज़रूर करना चाहिए। अभी हम भी दुआ के बाद इंशाअल्लाह सारे मिल के सजदा करेंगे, सजदा तिलावत। फ़ायदा क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदम का बेटा सजदा करता है तो शैतान यूं करके अपने सर में हाथ मारता है और रोता हुआ वहां से भाग जाता है और कहता है इसी सजदे का मुझे हुक्म मिला था, हाय मैं इनकार करके मरदूद हो गया। और आदम का बेटा सजदा करके अल्लाह का प्यारा बन गया। सजदा वस्जुद वक्तरिब, जितने सजदे ज्यादा करेंगे आप उतने अल्लाह के करीब ज्यादा होते जाएंगे। लिहाजा कुरान मजीद में भी जहाँ मुकामात आए, अभी आइंदा इंशाल्लाह 13 मुकामात और आएंगे मुकम्मल कुरान पाक होने तक। तो आज पहला मुकाम है, सूरतुल आराफ मुकम्मल हो रही है, 9वां पारा है, तो यहाँ पे पहला सजदा तिलावत है। और दूसरा, आप सबको मुबारक कि आज अल्लाह की तौफीक से हम सब का सूरतुल आराफ तक कुरान पाक का तफसीर वाला दौर मुकम्मल हो गया है। और सूरतुल आराफ की 206 आयात, 24 इसके रुकुआत थे, 3387 इसके कलेमात थे और 14635 इसके हुरूफ थे, जो मैंने और आपने और हमारे सुनने वाले तमाम ख़वातीनों हज़रात ने
اللہ کی توفیق سے مل کے ادا کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں حسب معمول کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم نور قلوبنا وصدورنا ووجوہنا وأعیننا بالتعلیم القرآن وفقہنا فی الاسلام۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اے اللہ، اے علی کل شیء قدیر، ستار العیوب، غفار الذنوب، سمیع بصیر، قریب مجیب، علی کل شیء قدیر میرے اللہ، ہماری بہت سی دعائیں آپ کے اشارہ کن کی منتظر ہیں۔ اے میرے مالک، آج اس بابرکت موقع پہ فیکون فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ساری تعریفات اور حمد و ستائش کے معلّہ کلمات آپ کی ذات اقدس اور ذات لم یزل کے لیے ہی زیبا ہیں۔ میرے اللہ، ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ درود و سلام آقا کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے روضہ اطہر کے لیے قبول فرما لیجئے کہ جنہوں نے آپ کا دین من وعن ہم تلک پہنچایا، اور آپ کی شبانہ روز محنتوں سے اللہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کرام کے درجات بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، سورۃ الاعراف تک ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر مکمل کی۔ اے اللہ، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یقیناً بہت سے مقامات میں غلطیوں کا ارتکاب ہوا ہے، کہیں تجویدی نکات کے اعتبار سے، کہیں گرامر کے اصول اور ضوابط کے اعتبار سے، اے میرے مالک کہیں پہ معنی اور مفہوم سمجھانے کے اعتبار سے۔ وہ جتنی غلطیاں ہوئیں وہ میری وجہ سے ہوئیں، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ سورۃ الاعراف کے آخر تک جو اچھائیاں بیان ہوئیں میرے مالک، وہ تو آپ کی رحمت کا نتیجہ تھا، اسے ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کریم قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ پر وارد فرما دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، روحانی جسمانی ذہنی بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دنیا سے جانے والوں کے درجات بلند فرما دیجئے۔ اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں نیک بیٹے نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو جوان بیٹیوں کے رشتوں شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ ہم آپ سے آپ کے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہماری جھولیوں کو اپنے فضل و کرم کی خیر سے بھرپور فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما کے اللہ ان کی اولادوں کو نیکی کا جذبہ اور اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما دیں۔ اے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد فرما دیجئے۔ فہم القرآن کورس کا یہ سلسلہ اے میرے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ بیان کرنے والا تیرے گنہگار بندہ، اللہ یہ سامنے بیٹھ کے پڑھنے والے اور اللہ آن لائن پڑھنے والے تیرے بندے بندیاں جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں،
میرے اللہ کریم سب کے لیے توشہ آخرت فرما دیجئے۔ اللہ اس سفر میں جو بھی ہماری معاونت کرتا ہے، اے اللہ اس کے لیے دنیا آخرت کی بھلائیوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے خیر و عافیت سے اس سلسلہ کو جاری و ساری رکھیے گا۔ اے اللہ ہمیں تکمیل قرآن کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن پاک کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اللہ جو مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، رزق حلال کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ کریم جو گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے، ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ کریم مرتے آخری کلمہ شہادت نصیب فرما دیجئے گا۔ اللہ کریم ہماری قبر کی زندگی آسان فرما دیجئے گا۔ قیامت والے دن رسوائی شرمندگی سے محفوظ فرما کے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دیجئے۔ اپنے عرش کی ٹھنڈی چھاؤں میں اللہ ہمیں بیٹھنا نصیب فرما دیجئے گا۔ جنت میں حضور کے قدمین شریفین میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اپنے عزت والے چہرے کا دیدار نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی نیک جملہ خواہشات کو پورا فرما دے، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔